حیدر مہدی صاحب کو بھی غدار قرار دیا جا رہا ہے، انہیں پاکستان فوج کا دشمن قرار دیا جا رہا ہے۔ اب اس میں کیا حقیقت ہے؟ تو ہم نے سوچا کہ آپ کی ملاقات حیدر مہدی صاحب سے کرائیں اور خود ان سے براہ راست پوچھیں کہ انہیں یہ سوالات، جو بنیادی کچھ سوالات ہیں 8-9 مارچ کی عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے، اس کے بعد کے اور اس سے پہلے کے حالات کے حوالے سے، اس کی وجہ کیا ہے، کس نظر سے وہ دیکھتے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ مجھے غصہ بالکل نہیں ہے، لیکن درد بہت ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں باہر ہی نہیں بیٹھتا، میں پاکستان واپس بھی آیا تھا عمران کی حکومت کے بعد، اور میں تقریباً ایس اے پی ایم اپوائنٹ ہو چکا تھا۔ میرا عمران سے اختلاف ہوا ایک کسی کی اپوائنٹمنٹ پر، جس پر میرا ان کا جھگڑا ہوا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تم تھوڑی ہیوملٹی سیکھو۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھو بات کس سے میں کر رہا ہوں۔ اینی وے، میں نے عمران کو بہت کرٹیسائز کیا، مطلب اتنے حد تک کرٹیسائز کیا کہ میری تقریباً بات چیت ان سے بند، میرے سارے جو میرے پی ٹی آئی کے دوست تھے سب انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے بہت سخت، آپ نے میرے پڑھے ہوں گے آرٹیکل، میں نے انتہا سے زیادہ، مطلب یہ ہے کہ بس کوئی کسر نہیں چھوڑ، جس طرح میں باجوہ صاحب کے ساتھ کر رہا ہوں میں اسی طرح عمران کے ساتھ کرتا ہوں۔ اور ہمارا درد پاکستان کے لیے، نہ عمران کے لیے نہ کسی اور۔ تو یہ میں کانٹیکسٹ آپ کو بتا دوں، میری جنرل باجوہ کو بھی میں نے بڑا سپورٹ کیا، اور میں نے عمران کو جنرل باجوہ کے ساتھ جھگڑا نہ کرنے کی بارہا میں نے ان کو مشاورت کی، اور میں نے ان کو کہا کہ دیکھو نہیں کرتے ہیں، از دی فیس آف دی آرمی، آپ جو ہے وہ جو آپ کو پتا ہے وہ جب چل رہا تھا سلسلہ اس کے اندر، اور جنرل باجوہ صاحب کو پتا ہے، بلکہ انہوں نے میرا شکریہ ادا بھی کیا۔ میں نے کہا دیکھیے میں آپ کے لیے نہیں کر رہا ہوں، میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں۔ اٹ از امپورٹنٹ کہ آپ کے اور حکومت وقت کے درمیان ایک اچھے تعلقات ہونے چاہیے۔ بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے فوج اس پاکستان کا، اس کے بغیر پاکستان میں کوئی نہیں ہوتی۔ مجھے توقع آپ سے یہ ہے، اور میری باجوہ صاحب سے تقریباً 1.5 گھنٹہ ایک دفعہ 1-on-1 ملاقات ہوئی تھی 19 دسمبر 2019 کو، اور ہم نے تقریباً جتنے مسئلے آپ آج دیکھ رہے ہیں نا ان پہ بات ہوئی۔ میں اس پہ اندر نہیں جاؤں گا بیکاز سم آف دی تھنگز آر ویری کانفیڈینشیل، لیکن وہ ایک بالکل مختلف جنرل باجوہ تھے جو آج ہم جنرل باجوہ دیکھ رہے ہیں۔ اتنا میں آپ کو ذاتی طور پر بتا سکتا ہوں۔ میری جنرل باجوہ صاحب سے جو ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں یار حیدر تم جو جنرل باجوہ آرمی چیف ہے تم اس کو نہ کہتے ہو کہ یہ غدار ہے۔ میں کہتا ہوں یار بالکل غدار ہے۔ غداری کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ غداری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کے ملک میں بیٹھا ہوا ایک آدمی کسی دوسرے ملک کے ساتھ مل کے آپ کے ملک کے خلاف سازش کرے اور آپ کے ملک کو نقصان پہنچائے، یہ ہے ڈیفینیشن آف غدار۔ اگر یہ ڈیفینیشن غداری کی ہے، اور اگر جنرل باجوہ نے امریکہ کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف اندر بیٹھے والے چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر ایک سازش کی، ایک حکومت کو نکالا اور ایک ڈاکوؤں کو لے آئے، تو یہ غداری ہوئی۔ اس میں مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتا کہ غدار، یہ لفظ سخت ہے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، غدار، ٹریٹر، but that is exactly what General Bajwa has done. General Bajwa has committed tragedy. He has partnered with America. انہوں نے امریکہ کے ساتھ کانسپریسی کی، ماسٹر مائنڈ کی، ایکسیکیوٹ کی۔ سوال میں آپ کو بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں باجوہ صاحب عام بات ہے کہ جنرل اعجاز امجد صاحب جو آپ کے سسر ہیں، انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا کہ آپ جو ہے نا مارشل لا نہیں لگائیں گے، ان کو نہیں نکالیں گے، اور اس کے جو ایک وٹنس ہیں جن کا مجھے یہ ساری مجھے پرسنلی چیزیں پتہ ہیں، ان کے وٹنس شجاعت عظیم صاحب تھے، اور اس شجاعت عظیم کے لفظ تھے یار مروا تو نہیں دو گے، ہاں، کہ جب یہ ہو رہا تھا کہ جی ہم گئے تھے۔ پھر یہ مجھے بتائیں کہ جنرل اس وقت اتنے اچھے 3 جرنیل تھے، اشفاق ندیم تھا، زبیر تھا جو بعد میں 4 سٹار بنا جوائنٹ چیف، جاوید رمدے تھا، وہ سب آؤٹسٹینڈنگ آفیسر اپنے کورس کے، اور یہ جو بالکل ہی ایک مطلب ان کے پی ایم اے میں ان کا نک نیم تھا بغلول، مجھے کہنا نہیں چاہیے but this was his nickname, that is what his reputation was۔ ان کو آپ نے بنا دیا۔ جنرل باجوہ کو مجھے ذاتی طور پر انہوں نے کہا کہ میں نے نواز شریف کو باہر بھجوایا ہے کہہ کے، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہے کیوں بھجوایا، اور آپ کو پتا تھا اس نے واپس نہیں آنا۔ فضل الرحمان قسم کہتا ہے میں قرآن پہ ہاتھ رکھنے کے دوران میرے سامنے جنرل باجوہ کو رکھو، فیض حمید کو بٹھاؤ، میں ان سے کہوں گا آپ لوگوں نے مجھے نہیں کہا تھا پہلا دھرنا کرنے کے لیے۔ دوستو عام ایک تاثر یہ بھی تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور فوج کے سربراہ جنرل باجوہ کے درمیان اختلافات ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید کی تبدیلی کے مسئلے پہ اٹھے۔ اب اس حوالے سے حیدر مہدی صاحب جو کہ خود بھی فوج کے ایک سابقہ آفیشل ہیں، ان کا کیا نقطہ نظر ہے، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔
جب بھی ISI چیف اپوائنٹ ہوتا ہے، اور جنرل باجوہ نے 3 چینج کیے ہیں، رضوان اختر کو، عاصم منیر کو، اور یہ ابھی اس کو فیض حمید کو. پہلے 2 میں وہی پروٹوکول ہوا، 3 نام گئے، عمران نے سلیکٹ کیا، چاہے باجوہ کے کہنے پہ کیا ہو کہ بھائی ابھی اس کو کر دو. یہ جب وقت آیا، اس سے پہلے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں نے لکھا نہیں، اس سے پہلے پی ایم عمران کے پاس کچھ ایسی ایویڈنس آیا تھا کہ جنرل صاحب شہباز شریف کے ساتھ بات چیت شروع کرتی تھی بیک چینلز میں، اور یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی جو ان کو علم تھا. انہوں نے جب ان کو کنفرنٹ کیا تو ان کی بہت آپس میں وہ جو کہتے ہیں نا ٹف ٹاک ہوئی. انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا کہ میرے پاس تو یہ لوگ سب لوگ آتے ہیں باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا مشورہ کیوں دے رہے ہیں؟ اور یہ پرانے سمر کی بات ہے، جب وہ کہتا ہے نا مجھے جون سے ہی پتا تھا، تو یہ بات وہاں سے شروع ہوئی. تو اب جنرل صاحب باجوہ صاحب کو بھی یہ پتا چل گیا کہ یہ بات چیت آئی ہے ان کے پاس یا تو IB کے تھرو یا ISI کے تھرو. چانسز ہیں کہ ISI کے تھرو آئے. انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ فیض حمید کو نکالو، بیکاز فیض از ناؤ مور لوئل ٹو دا پرائم منسٹر دین ہی از ٹو دی آرمی چیف. اور فیض کو ہونا بھی چاہیے، ISI کا چیف جو ہے وہ PM کو رپورٹ کرتا ہے، آرمی چیف کو نہیں کرتا، آئی مین ٹیکنیکلی. تو ہوا یہ کہ ان کا ہو گیا، پیچا پڑ گیا. جب پیچا پڑا تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں چینج کروں گا، آپ اس کو رہنے دیں. عمران کو پتا تھا کہ اگر میں نے فیض گیا تو میری جو ایک انسائٹ ہے انٹو واٹ از ہیپننگ وہ ختم ہو جائے گی. وہ اپنے سروائیول کے لیے کر رہا تھا فرینکلی. تو جھگڑا ہو گیا. انہوں نے بڑی کوشش کی، میں چھوٹی بات کرتا ہوں، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح وہ نہیں رہے. پھر اینڈ میں عمران گیو ان. عمران نے اپنے MS کو کہا، یہ میں دس از اگین فرسٹ ہینڈ انفارمیشن، عمران سے نہیں ہے، مجھے کہیں اور سے. MS نے فون کیا ان کے MS کو اور کہا کہ بھائی آپ فیض حمید کی پوسٹنگ ہی ہیز اگریڈ آپ کر. اب ان کو یہی وہی پروسیس فالو کرنا چاہیے تھا جو پہلے تھا. 3 نام لے کے آتے پرائم منسٹر کے پاس اور کہتے جی ان میں سے 3 چلو یہ ندیم انجم ہے، اسی کو آپ ہاں کر دیں. وہ کر بھی دیتا، شاید نہیں کیا. اس نے اسی دن شام کو 6:30 یا 7 بجے جیسے یہ فون آیا نا عمران کے MS کا اس کے MS کو، اس نے اسی دن شام کو اناؤنسمنٹ کر کے نئی اپوائنٹمنٹ بنا کے اور میڈیا کو ریلیز کر دی. عمران اونلی فاؤنڈ آؤٹ تھرو دی میڈیا. تو یہ جو سوال میں اٹھا رہا ہوں نا کہ بھائی یہ آپ تو آلریڈی آپ کے ہاتھ رنگے گئے تھے. جنرل باجوہ واز آلریڈی ان پلے ٹو گیٹ ریڈ آف عمران اسٹارٹنگ لاسٹ سمر. حیدر مہدی صاحب نے اپنے اکثر مضامین میں اور ویلاگز میں یہ دعویٰ بھی کیا، اور دنیا اسنا بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہے، خود جنرل باجوہ نے لاہور میں ریٹائرڈ افسروں کے سامنے گفتگو میں بھی یہ بات کی کہ